اے مسلمانوں، کیا اب بھی تم توقع کرتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر وہ ان کا مطلب بدل ڈالتا تھا۔ وہ ایسا صحیح طور پر سمجھنے کے بعد کرتے تھے اور خوب جانتے تھے۔ اور جب یہ منافقی یہودی مسلمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں وہ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہے، تو وہ حجت میں تم کو مغلوب کر دیں گے۔ تمہارے رب کے پاس کیا تم اتنی بات اپنی عقل سے نہیں جانتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے وہ جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے مگر لچھے دار باتیں کرتے ہیں، اور ان کے پاس صرف خیالات ہی ہے۔ بڑی خرابی ہوگی ان کی جو اپنے ہاتھوں سے تورات کا عدل بدل کر لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس ذریعے سے یہ تھوڑی نقدی وصول کر لیتے ہیں۔ سو بڑی خرابی ہوگی ان کی جو اس طرح وصول کرتے ہیں۔ یہود نے کہا یہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند روز گنتی کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کے خلاف اللہ ہرگز نہیں کرے گا؟ یہ اللہ کے ذمے ایسی بات کرتے ہو جس کو تم نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جو قصداً بری بات کرتا ہے اور اس کو اسی کی خطا اس طرح گھیر لے گی کہ اس کی نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ دوزخی ہے، ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہے، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو اسرائیل کے اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنے برادری کے کچھ لوگوں کو بھی بے گھر کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف چھٹے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرا سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کے طرف پھیر دیے جائیں، اور اللہ ان حرکت سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور اس کے بعد وقفے سے رسول بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کی کھلی نشانیاں عطا کی، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کے تائید کی۔ اور جب کبھی کوئی بھی رسول تمہارے پاس ایسے احکام لے کر آیا جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا تو تم تکبر کر کے بعضوں کو جھوٹا قرار دیا کرتے اور بعض کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اور یہودی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب
محفوظ ہے، بلکہ کفر کے سبب ان پر اللہ کے مار پڑتی رہتی ہے، بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن پہنچی جو اللہ کے طرف سے ہے اور تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، اور اس سے پہلے خود وہ یہ بیان کرتے تھے کافروں سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے تھے فوراً پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ خوب جانتے تھے پاس اللہ کے مار ہو ایسے کافروں پر۔ یہ بات بہت ہی بری ہے کہ وہ اپنے جانوں کو فروخت کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ انکار کرتے ہیں ایسی چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی، محض اس ضد پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے کسی بندے پر جسے وہ چاہے نازل کر دیتے ہیں، سو وہ لوگ غضب پر غضب کے سزاوار ہوں گے اور ایسے کافروں کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔